تنہائی اسے اور کچھ تو دے نہ سکی تھی، لیکن تنہائی نے اس پہ ایک مہربانی ضرور کی تھی۔ آگاہی کے دروازوں کی کنجیاں اسے ضرور تھما گئی تھی۔ کیسی ہو؟ آپ جواب کیوں نہیں دیتی ہو میسج کا؟ دوسری طرف وہی شہنشاہ تھا جو مسلسل عدن کو میسج کر کر کے پریشان کر رہا تھا۔ عدن بلاک کرتی تو نیو آئی ڈی سے آ جاتا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ جب ہر جگہ سے بلاک کر دیتی ہوں تو کیوں آ جاتے ہو تنگ کرنے بار بار؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عدن بات سنیں، مجھے آپ کا گروپ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، پر آپ مجھے میسج نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی۔ عدن بات تو سنیں، مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ دیکھیں میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز پریشان نہیں کرو۔ عدن آپ تو ناراض ہو رہی ہیں۔ شاہزین کا فوراً جواب آیا، جاتے ہو یا اس آئی ڈی سے بھی بلاک کروں؟ اوکے جاتا ہوں۔ عدن بات سنو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عدن کو ایک ثنا نامی آئی ڈی سے میسج ملا۔ جی بولے، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ عدن آپ شاہزین سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس کو آپ کا گروپ بہت اچھا لگتا ہے، پلیز آپ ایسا تو نہ کرو اس کے ساتھ۔ دیکھو مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی، تم مجھے پریشان کرنا بند کر دو، مہربانی ہوگی آپ کی۔ عدن نے غصے سے جواب دیا، دیکھو شاہزین کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن ہے، نہ بھائی، وہ اڈاپٹیڈ ہے، تو میں کیا کروں؟ اڈاپٹ ہے تو۔ دیکھو پلیز عدن، اس سے اس طرح بات نہ کرو، بس دوستی کرنے میں کیا ہوتا ہے، بس سلام دعا کر لیا کرو اس سے۔ اوکے سن شاہزین، جلدی سے سن۔ ہاں بولو سنا، شاہزین نے جواب میں لکھا۔ اچھا سنو، میں نے نا عدن سے بات کی تھی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ عدن سے بات کی تھی، پر کیوں؟ ویسے ہی میں نے اس کو تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تم اڈاپٹیڈ ہو۔ اچھا پھر کیا کہتی ہے وہ؟ اس کو تم پر ترس آ گیا، میں نے کہا اس سے کر لیا کرو بات، بس دوستی ہی تو ہے۔ اب دیکھنا میں اس کو کیسے مزہ چکھاتا ہوں، بہت نخرے دکھا رہی تھی نا، دیکھنا اب یہ شاہزین اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا کرو گی تم شاہزین؟ ثنا کو شاہزین کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ بس میری جان تم دیکھتی جاؤ، وقت آنے پر پتہ لگ جائے گا، یہ مردوں کی دنیا ہے۔ مرد جب کسی عورت یا لڑکی کی طرف غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس وقت اس کی خود ساختہ غیرت اور انا کہاں دفن ہوتی ہے؟ اپنی عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والے بے غیرت مرد کسی اور کی ماں بیٹی کی غیرت سے بآسانی کھیلنے کے ناپاک منصوبے بناتے ہوئے ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ عدن نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھ دیا تھا۔ بیٹا تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی تمہاری پھپھو کے گھر کریں۔ زرنش اور میرب کی شادی کے بعد اب عدن کی فکر تھی، کیا ماما پھپھو کے گھر نہیں؟ کبھی بھی نہیں ماما، میں بتا رہی ہوں میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ ارے تو میں کون سا چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی وہاں ہو، میں تو چاہتی ہوں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ ویسے بھی میرے سسرال والوں نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں، میں تو کبھی بھی نہ چاہوں تمہاری شادی وہاں ہو۔ آج تک زرنش اور میرب کی شادی ہو گئی ہے، تمہاری پھپھو کہتی ہیں تمہارے پاپا کو کہ دوسری شادی کر لو، وہ تو تمہارے پاپا ہیں کہ نہیں کرتے، آگے تو اس کا بیٹا ہے، کل کو بدلہ لے گی۔ ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے، روز روز رونے سے اچھا ہے ایک دن ہی رو لو۔ میں تو وہاں نہیں کروں گی۔ ہاں البتہ خالہ ٹھیک ہے، ان کا بیٹا بھی اچھا ہے۔ ہاں تمہاری خالہ بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے سے ہو، تقریباً ان کے گھر میں سب یہی چاہتے ہیں تمہاری شادی وہاں ہو۔ اچھا ماما چلو، پھپھو سے تو بچ جاؤں گی۔ ہاں بیٹا بس چلو تمہاری خالہ کی طرف ہی چلتے ہیں، مل بھی لیں گے، اور سنو اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ اوکے ماما ٹھیک ہے۔ کیا کہا ماما آپ نے؟ میں اور عدن سے شادی کروں گا؟ ماما آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں عدن سے شادی کروں گا؟ عادل غصے سے بھڑک اٹھا، تو برائی کیا ہے عدن میں؟ اتنی معصوم سی تو بچی ہے، لڑائی جھگڑے تو آتے ہی نہیں اس کو، سلیقہ مند ہے، خوبصورت ہے، اور بڑوں کا احترام کرتی ہے، ہم سب سے محبت کرتی ہے، اور کیا چاہیے؟ او ماما پلیز مجھے عدن سے شادی نہیں کرنی۔ عدن اگر اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نہ تو میں عدن سے شادی کروں گا، مطلب کہ نہیں کروں گا۔ عدن کے علاوہ اگر آپ کسی بھکاری کی بیٹی کا بھی کہیں گی تو میں کر لوں گا شادی، لیکن عدن نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ منحوس تو بالکل نہیں۔
किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इससे हो जा तो ठीक, नहीं तो जिसका भी कहोगी कर लूंगा, पर अदन से हरगिज नहीं। आदिल गुस्से से पागल हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला अदन उसके पीछे खड़े होकर उसकी सारी बकवास सुन रही थी। ओ हेलो मिस्टर। नहीं अदन रुको, स्टॉप। अदन की मामा ने अदन को रोकना चाहा। छोड़े मामा, मुझे कह लेने दे, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मिस्टर आदिल, क्या कहा आपने कि मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो आप तब भी मुझसे शादी नहीं करेंगे? आदिल साहब, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है आपने? नहीं देखी तो देख ले लाजमी। खुद से ही खुशफहमियां पाल रखी हैं आपने। जनाब, जरा मुझसे भी पूछ लें कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे तुम जैसों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। समझ आ रही है ना तुम्हें? जाए आदिल साहब, आपको आपकी मोहब्बत मुबारक हो। जाए इससे करें या जिससे भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल, आपकी तो शक्ल देखना भी गवारा नहीं मुझे। बस करो अदन, मामा ने अदन को गुस्से से कहा। ओ प्लीज मामा, आप तो बस ही करें। और हाला, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरी माँ की जगह पर हैं। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा। मैं आपकी बेटी थी और रहूंगी, पर मैं आपके बेटे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। और जितनी इज्जत आपके बेटे ने की है ना मेरी, इसके बाद तो इस घर में आना भी पसंद नहीं करूंगी। आप जब चाहे हमारे घर आए, लेकिन अब मेरी जात को ये गवारा नहीं कि मैं यहाँ आऊँ। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अदन बेटा रुको, हाला ने आवाज दी। बहना सुनो, हाला ने अदन की मामा से कहा। बस बहन, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अब मैं जा रही हूँ। मामा आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा था अदन को। एक जोरदार थप्पड़ लगाकर आदिल को, खबरदार, जो मुझे माँ कहा, मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। मामा प्लीज सुने, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा नहीं किया मेरी भांजी का दिल तोड़कर तुमने। ये क्या किया अदन तुमने? मामा गुस्से से अदन के रूम में आ गई। मामा क्या क्या मतलब? यही जो बदतमीजी तुमने की, सारा काम खराब करके रख दिया तुमने। मैं और तुम्हारी खाला भी ना हम सब ठीक कर देते। और आदिल, ओ प्लीज मामा, इस शख्स का नाम भी ना ले मेरे सामने। और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो मेरी इज्जत करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे वक्त देगा, मैं बस उससे शादी करूंगी, फिर चाहे वो किसी गांव के टूटे हुए छोटे से घर में ही क्यों न रहता हो। मामा क्यों नहीं समझती आप? मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी इज्जत नहीं होगी, वहां सोने के चम्मच में भी खाना खिलाएंगे, मैं तब भी वहां नहीं रहूंगी। तो फिर करना फुफ्फो के बेटे से शादी, तब तुम्हारा बाप मेरी एक भी नहीं सुनेगा। फुफ्फो के बेटे से, अगर वहां मेरी इज्जत हुई तो मुझे कोई मसला नहीं। तुम्हें मसला नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारी शादी हरगिज वहां नहीं करूंगी। आ रही है तुम्हें कुछ समझ? मैं मर जाऊंगी तो वसीयत होगी मेरी कि कुछ भी हो जाए, तुम फुफ्फो के बेटे से शादी नहीं करोगी। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जीते तुम्हारी फुफ्फो कैसे आती हैं यहाँ रिश्ता लेने। हाँ तो मैं बस ये कह रही हूँ, अगर इज्जत हो वहां, मैंने ये तक थोड़ी कहा है कि मैं वहां ही करूंगी। और आदिल साहब का देखा ना कैसे कह रहे थे, मुझे इसके अल्फाज अच्छे से याद हैं और नफरत हो गई है मुझे इस शख्स से। जो भी है, पर आदिल से अच्छा तुम्हें और कौन मिलेगा? ओ प्लीज मामा, अब भी आप उसको अच्छा कह रही हैं। आपने देखा नहीं उसने मेरी जात की कितनी तजलील की। इसके अल्फाज शायद आपको याद नहीं, पर मुझे हैं, और अब मैं इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगी, और ना ही उनके घर जाना। आप मेहरबानी फरमाकर इसका जिक्र अब मेरे सामने नहीं करना, प्लीज। और रही बात मेरी, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। अच्छा चलो ठीक है, दफा करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, आमीन। सना, तुम्हारी अदन बीबी का तो अभी तक मैसेज ही नहीं आया मेरे पास। आ जाएगा, जरा सब्र तो करो तुम भी। मुझे क्या लेना देना इससे, बस इसने मुझे इग्नोर किया है, मैंने इसका बदला लेना है। मैं मैसेज करता हूँ तो आगे से ब्लॉक कर देती है, मतलब इतना नखरा उसको। बस मैंने सबक सिखाना है। यार शाहजैन, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अदन अच्छी लड़की है, वो बस किसी से फजूल बात नहीं करती, हर एक से दूर रहती है, और तुम तो अनजान हो, तभी उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया। मैंने देखा वो किसी का जवाब नहीं देती। तुम बदले की आग में कुछ गलत ना करना। देखो मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज। और शट अप सना, उसने शाहजैन को इग्नोर किया है।
آج تک مجھے کسی نے بلاک نہیں کیا، مگر اس نے مجھے ہر آئی ڈی سے بلاک کیا، میرے میسج کا جواب نہیں دیا، مجھے نخرے دکھا رہی ہے۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ جب میں بچی تھی تو اکثر مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے، میرے رونے پہ میری ماں آ کر کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بڑھ کر تجھے الفت ہے، بندھو سے تو آ کر جوڑ دے یارا۔ میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں، عدن نے فیس بک گروپ میں پوسٹ کر دی۔ کیوں کیا ہوا عدن، اداس کیوں ہو؟ شاہزین نے کمنٹ کیا۔ وہ تو بس بدلے کی یاد میں تھا، عدن کیا جانتی تھی اس کے ارادے۔ ابن آدم اپنا جال پھیلا رہا تھا، بنت حوا کا دل نرم ہو رہا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ انسان ازل سے محبت کا بھوکا ہے، اسے جہاں سے محبت اور اپنائیت ملتی ہے اس طرف ضرور جاتا ہے۔ اگر اولاد کو ان کے والدین اتنی محبت اور اپنائیت دے دیں تو ان کی اولاد کو سچی اور جھوٹی محبت کی پرکھ بہت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ باہر کی دنیا سے محبتیں ڈھونڈتے پھریں۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، انہیں آپ کی دکھ بھری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس بات کی تجسس اور کھوج میں رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو بس مجھے پسند ہے، تبھی میں اکثر کرتی رہتی ہوں پوسٹ، عدن نے کمنٹ کا جواب دیا۔ عدن، آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں مسٹر زین، میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیں نہ، مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، پلیز کر لینا۔ معذرت، میں دوستی نہیں کرتی ہوں کسی سے۔ عدن، کیسی ہیں آپ؟ پلیز نہ، میں غلط لڑکا نہیں ہوں۔ عدن کے پاس ان باکس میں میسج آ گیا۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط لڑکے ہو، بس میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ویسے نا، میں بھی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں بہت اکیلا رہتا ہوں، میں تو اڈاپٹڈ ہوں۔ پتہ نہیں میری ماما بابا کون ہوں گے، میری ماما بابا نے کیوں مجھے چھوڑ دیا، یہاں کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میرے یہ بھائی مجھے نوکروں کی طرح رکھتے ہیں، بہن بھی عجیب سا سلوک کرتی ہے۔ جب میں ان کے ماما بابا کو پیار کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے نہ رونا آ جاتا ہے، کاش میرے ماما بابا بھی ہوتے، مجھے پیار کرتے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس تمہارے ماما بابا ہیں، خیال رکھنا ان کا۔ سوری، میں بھی نہ ایسے پاگلوں کی طرح شروع ہو گیا، مجھے پتا ہے آپ کو برا لگتا ہے، چلو میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اللہ پاک کے اس کام میں کوئی حکمت ہوگی۔ مسٹر شاہزین، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مس عدن؟ خیر، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ سوری میں نے آپ کو پریشان کیا، بس ایسے دل میں آیا تو کہہ دیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی تمام تکلیفات کو دور فرمائے، آمین۔ ویسے آپ گھر میں سب سے زیادہ کس سے اٹیچ ہو؟ اپنی بہنوں سے؟ کیوں ماما بابا سے نہیں ہو کیا؟ ہوں، ان سے بھی، بابا تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کا مان ہوں، ان کا غرور ہوں، ان کا بھروسہ ہوں۔ ماما بھی بہت پیار کرتی ہیں، پر میں شروع سے ہی اپنی بہنوں کے ساتھ رہی ہوں تو اٹیچ زیادہ ان سے ہوں۔ کیوں ماما کے ساتھ نہیں رہی؟ دیکھیں، آپ پرسنل ہو رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے عدن صاحبہ، آپ اتنے نخرے میں کیوں رہتی ہیں؟ خیال کیجئے گا کسی دن یہ نخرے مہنگے نہ پڑ جائیں آپ کو۔ شاید وہ عدن کو پہلے سے ہی اشارے دے رہا تھا کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں کسی سے فضول بحث نہیں کرتی ہوں، میں بس اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، کسی کی ذاتی زندگی اور معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ اگر آپ کو یہ میرے نخرے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان نخروں میں رہنا پسند ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے فیس بک استعمال کرنے کی آزادی تو ضرور دی ہے، پر میں اپنی حد میں رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ۔ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہوں گی جس کی وجہ سے میرے بابا کا مان ٹوٹ جائے، میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اوہ اچھا، گڈ، اچھی سوچ ہے آپ کی، مجھے آپ جیسی سوچ رکھنے والی لڑکی بہت پسند ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ، مجھے کچھ کام ہے۔ جی اللہ حافظ۔ کیا بنا شاہزین، بات ہوئی عدن سے؟ ہاں، ہو گئی ہے اس سے بات۔ پھر کیا بنا؟ بنا تو کچھ نہیں، عدن اپنے والد سے بہت اٹیچ ہے، اس کے والد کا غرور ہے، وہ کسی سے صرف اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ وہ اپنے والد کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی، تو پھر کیا؟ بس اب دیکھتی جاؤ، اس کے والد کا غرور اور بھروسہ خاک میں ملانا ہے میں نے۔ نہیں دیکھو، نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا تم نے۔ او پلیز، تم تو چپ ہی رہو۔ عدن، میرا بچہ کیسی ہو؟ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ میں نے سنا تم حالہ کے گھر کچھ ہنگامہ کر کے آئی ہو۔
جی بہت بڑا ہنگامہ کیا ہے آپ کی بیٹی نے۔ عدن کے لیے اس کے بابا کم اچھے دوست زیادہ تھے۔ عدن گھر کے سارے راز بابا کو بتاتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کوئی سرپرائز بابا کو دینا ہو کسی نے، عدن پہلے سے ہی بتا دیتی، اسی لیے سب بابا کی چمچی بھی کہتے تھے۔ عادل کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بہادر بن کے وہ اسے باتیں تو سنا آئی تھی، لیکن ریجیکٹ ہونے کے احساس نے اس کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا اور چلانا چاہتی تھی، لوگوں کو اپنی اہمیت، اپنے انمول ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اس کی بے بسی پر رونے والی اس کی تنہائی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح اس کے کمرے کی وحشت بھری خاموشی۔ اس رات اس نے اپنا درد آنکھوں کے رستے بہہ جانے دیا، اور اگلی صبح وہ پھر سے وہی عدن بن گئی، جس پر لوگوں کو کبھی گمان تک نہ ہوتا تھا کہ وہ درد اور تنہائی کی کس گہری کھائی میں گری ہوئی ہے۔ پر ایسا کیوں کیا بیٹا؟ عدن نے ساری بات بابا کو بتا دی۔